السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز فجر اور مغرب کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے اگر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اجرنی، جو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اس کو صبح اور شام 7 دفعہ، تو وہ دنیا کی آگ سے بھی بچاتا رہے گا۔ جیسے ہم کبھی کھانا پکاتے ہوئے کبھی بھی کوئی آگ جیسا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو دنیا کی تپش سے بھی اور جہنم کی تپش سے آگ سے بھی بچے رہیں گے۔ بارک اللہ فی۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 پڑھیں گے۔ سورت ہماری البقرہ کنٹیو ہے، پارہ ہمارا 3 اسٹارٹ ہو چکا ہے، تلک الرسل پارہ پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ اب یہاں قد ہے، اس کے بعد تا کو شد ہے، تو اس دال کو ہم اندر ہی اندر دبا کے ختم، قد تبین الرشد من الغی۔ اب یا کو ہم زیر نہیں دیں گے، اسٹاپ کریں گے، ساکن کریں گے، گئی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلى النور، والذین کفروا أولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور
إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمین۔ بارک اللہ فی۔ ہم 258 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 256 سے، لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی نہ جبر دین میں، یعنی یہ نیا موضوع ہے۔ اوپر ساری بات بتا کے اللہ کا وحدانیت کا توحید کا سبق دے کے اللہ کہہ رہا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی و عیسائی ہو گئے تھے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے مفسرین اہل کتاب نے خاص مانا، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کریں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو ہے، بے شک دی جا سکتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی بغاوت و انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے، کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جائے تو نظریاتی احساس مدہم ہو سکتی ہے۔ اب اگر وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے تو اب وہ نان مسلم یا عیسائی کفر میں نہیں جا سکتا۔ قد تبین الرشد، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے، یعنی ہدایت گمراہی سے، ضلالت سے زیادہ بہتر ہے، روشن ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا یعنی شیطان کا، وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا باللہ اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط، یعنی اگر اس نے شیاطین کو بھگا کے کفر سے نکل کر ایمان لایا ہے، اللہ کی میں داخل ہو گیا اسلام میں، تو اگر سچا ایمان لایا ہے، سچا مسلمان ہوا ہے، تو اس نے اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ، کڑا مضبوط، لن انفصام لہا، تو نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کو ماننے سے روکتی ہے وہ طاغوت ہے۔
انسان کے دل کے اندر یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس کا دل یقین نہیں کہہ رہا کہ کوئی اللہ ہے، اللہ ایک خالق ہے، مالک ہے، تو وہ طاغوت کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے اس کا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے۔ کس کے اندھیرے؟ مایوسی کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے۔ جو اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا سچا دوست مانتا ہے کہ میرے اللہ میرا ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو پھر اللہ بھی اس کا یقین کو پکا کرتا ہے۔ یخرجہم، وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف۔ نور کیا ہے؟ یہ قرآن کا روشن نور، جنت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ۔ اللہ اس کو اس نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اس کے اگینسٹ میں آیت، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، اور دوست ان کے طاغوت ہیں، یعنی شیاطین ان کے دوست ہیں۔ اوپر کیا بتایا گیا کہ اللہ ولی الذین، جن کا دوست اللہ ہے، اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو کفر کرتے ہیں اس کا دوست طاغوت ہے۔ یخرجونہم من النور، وہ نکالتے ہیں انہیں نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ بالکل اپوزٹ آیت، جن کا اللہ دوست ہے تو اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور جن کا طاغوت دوست ہے تو انہیں وہ نور سے لے کر اندھیروں کی طرف لاتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، ساتھی آگ کے، ہم فیہا ذالک خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو طاغوت کو اپنا دوست بنائے گا تو اللہ اس کو ظلم اندھیروں میں لے کے آئے گا، اور پھر ہمیشہ وہ آگ میں رہیں گے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذی حاج ابراہیم، اس کی طرف، کس کی طرف؟ جو سلطنت پا کر نمرود بادشاہ، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، وہ ابراہیم سے جھگڑا کرتا ہے۔ الی الذین حاج ابراہیم، حاج کیا ہے؟ حاج وہ جھگڑا جو دلیل کی بنیاد پر کیا گیا ہو۔ اب ابراہیم کے پاس اللہ کی دلیل تھی کہ میرا اللہ میرا دوست ہے۔ الی الذین حاج، جھگڑا کیا ابراہیم، فی ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان آتا اللہ الملک، کہ عطا کی اسے اللہ نے بادشاہت، کس کو؟ نمرود کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، وہ ابراہیم سے جھگڑا کرتا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی، میرا الذی وہ ہے جو یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی، تو اس نے کہا، نمرود بادشاہ نے، اس نے کہا احیی، میں زندہ کرتا ہوں، کیونکہ ہر ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ مارے یا جیارے۔ وَأُحْیِیْ، امید، اور میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم نے، فَإِنَّ اللَّهَ یاتی، بس بے شک اللہ لاتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فات بہا، بس تم لے آؤ اسے، من المغرب، مغرب سے، فبہت الذی، بس مہورت ہو رہ گیا، اب وہ پریشان ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ فبہت الذی، وہ جس نے کفر کیا تھا، نمرود بادشاہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یقین تھا، اللہ کی وحدانیت کا یقین نبی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی وحدانیت پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرا دوست ہے، ولی ہے، وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھائے ہیں، شر اور خیر کے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔